الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 151 جو آیت ہے اس کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: جو تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں اور تمہیں نفساً قلباً پاک صاف کرتے ہیں اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ اسرار و معرفت و حقیقت سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ تصوف کی بات ہے، یزکیکم یا یزکیہم، یہ لفظ دونوں قرآن میں آتے ہیں مختلف جگہ پہ، انہیں پاک کرتے ہیں یا تمہیں پاک کرتے ہیں۔ صحابہ کو پہلے مخاطب قرآن کریم کے صحابہ ہیں، تو اس حوالے سے باطن خوش کرنے کے لیے، باطنی سرور پیدا کرنے کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش لہان جو صحابہ ہوتے تھے، آپ تو خیر سب سے خوش لہان تھے، تو قرآن مجید سنا کرتے، تلاوت سنتے، تلاوت خود بھی کرتے، پھر پاکیزہ اشعار آپ شوق فرماتے، پھر نعتیہ کلام کی سماعت کے شائق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صحابہ بھی تھے، اور محافل میں آپ پر ایک جذب و شوق و کیف و سرور کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ آپ نعتیہ کلام کے سماعت کے لیے باقاعدہ محافل کا اہتمام فرماتے تھے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت پڑھنے کا حکم فرماتے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع لحسان ممبر فی المسجد یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قالت ینافح بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یؤید حسان بروح القدس یفاخر او ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامع ترمذی 107، مشکات المصابیح 403۔ ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھواتے، جس پر وہ کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فخر کرتے یا مدافعت کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے: بے شک اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فخر کرتے ہیں یا فرمایا مدافعت کرتے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کس قدر عشق انگیز اور وجد آور ہوتا تھا، اس کا اندازہ آپ یہ دو اشعار سماعت فرمائیں، اس سے ہو سکتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنٍ وَأَجْمِلِ مِنْكَ لَمْ تَلَدْ النِّسَاءُ خَلَقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی طرح بعض اوقات قرآن مجید بھی خوش الحان صحابہ کرام سے سماع فرماتے، جس سے مقابلہ ہوتا ہے نا یا اس نے قرات کا، اسی طرح ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے روحانی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بیٹھ کر حاصل کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ زاری، رقت اور خشیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے احوال کیا تھے، اس کی تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بیان میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔
عزیزان گرامی قدر بعض اصول ہائے تصوف صحابہ کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضور علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عملی زندگیوں میں ہمیں کاملاً نظر آتے ہیں، کامل طور پر نظر آتے ہیں۔ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست آداب طریقت کی تربیت حاصل کی تھی۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت بھی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی روحانی تربیت ہے، جس میں یزکیکم ہے، جو آپ کے 4 بعثت کے جو مقاصد ہیں، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر اس آیت میں خصوصی طور سے جو یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمہ و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی وہ تمہیں آخری جو حصہ ہے وہ بات بھی سکھاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی اسرار الہی، معرفت الہی۔ تو یہ حضور کریم علیہ السلام صحابہ کو سکھاتے تھے، جسے موجودہ اس دور میں جسے تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں اب گڑبڑ ہو گئی ہے، 2 نمبر بندے گھس گئے ہیں، ادروائز یہ صحابہ کا، رسولوں کا یہ طریقہ رہا ہے، یزکیہم، تزکیہ نفس جو ہے اس کی طرف دوڑ لگانا، رجوع اللہ، منیب بننا، انیب بننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف رجوع نہ کرنا۔ تو تلاوت آیات اور تزکیہ نفس کا باہمی ربط یہ ہے کہ انوار تلاوت سے صحابہ کو اپنی پہلی ظلمات باطن کا علم ہوتا تھا، یعنی باطنی جو اندھیرے ہوتے تھے نا وہ ختم ہوتے تھے، وہ نور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان ایمان والوں کا اور انہیں وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور میں لاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مختلف طریقوں سے جو گمراہی باطن میں کہیں آ جاتی تھی، صحابہ کرام بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو بھی گناہ کی بات نہیں کی، غفلت ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف قرب نہ ہونا یا کم ہونا، اس کی بات کی ہے۔ تو ظلمات باطن اس کو کہتے ہیں، اگر علم ہوتا تھا وہ اس کو اجاگر کرتے تھے، کیونکہ ہر شے اپنی ضد سے متعارف ہوتی ہے۔ جب انوار تلاوت کا اجالا ہوتا اور صحابہ کرام کو اپنے نفوس میں پوشیدہ امراض کی اطلاع ہوتی تو انہیں تزکیہ اور تصفیہ کی فکر دامنگیر ہو جایا کرتی تھی۔ بس صحابہ میں جو طلب تزکیہ کی ایک جوش، ایک قوت پیدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رحمت اللہ عالمین، اس پر بھی رحمت فرماتے تھے اور اپنی نظر کرم سے جل لائے باطن میں ان کو فیض یاب کرتے تھے۔ اور جب تزکیہ اور تصفیہ کے ذریعے صحابہ کرام کے قلوب جو ہے محبت انوار ربانی اور مقصد رموز قرآنی بننے کے قابل ہو جاتے، تو پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ وہ ایک انداز تربیت تھا جس کے ذریعے صحابہ کرام اپنے مرشد برحق محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے منازل سلوک طے فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس گفتگو سے جو ہے ہمیں یہ اندازہ آج کل لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، زیادہ قرآن حفظ کر لیا، تفسیر پڑھ لی، عالم بن لی، کچھ نہیں، لیکن تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا جو پہلا طریقہ تھا، آپ ان کے دل کی زمین کو اس طرح تیار کرتے تھے کہ جیسے ایک کاشتکار زمین کو بیج ڈالنے کے لیے بیج ڈالنے سے پہلے تیار کرتا ہے۔ تو جو تزکیہ نفس ہو جاتا تھا نا، بس ایک ہی آیت کافی ہوتی تھی، ایک آیت ہی مستی کے لیے کافی ہوتی تھی۔ بس وہ کیف و مستی میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں صحابہ کرام جب آیات تلاوت فرماتے، ان پر ایک کیف و مستی اور ایک سرور کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ باطن میں صفائی تھی، باطن کا تزکیہ نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، پھر قرآن کی تعلیم دیتے، جیسا کہ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی ترتیب یہی ہے کہ آیات سے یا کلام سے نشان، آیات کا مطلب آیت مطلب نشانی، یتلو علیکم آیاتنا، تو یہاں ہماری آیتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں ان پر، تو اس پر بھی ایک اثر ہوتا، دل پر اثر ہوتا۔ پھر یزکیہم، پھر ان کو مختلف وظائف سے، آیات سے، طریقہ کار سے
خلوت نشینی سے جو میں نے کہا ہے، لباس سے، کم گفتگو سے، کم سونے سے، کم کھانے سے، نعتیہ کلام سننے سے، جیسے ساری یہ باتیں ہوئی ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے. جب تزکیہ نفس ہوتے دوسرا کام پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر قرآن کریم سکھاتے ہیں، اس کے معنی، اس کی تفسیر اور یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں. والحکمہ، پھر دانائی سکھاتے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر وہ راز اسرار سکھاتے جو نہیں جانتے تھے نا، تو دوسرے ان کو آگاہ فرما دیتے تھے. وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، تو پھر غیب کی خبریں تھوڑی تھوڑی بتا دیتے جتنا اللہ تعالیٰ اجازت دیتا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.